نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 142 سورۃ الاسراء، آیت نمبر 1 to 10، 1 سے لے کر 10 تک انشاءاللہ۔ سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف دونوں مل کر ایک حسین و جمیل جوڑا بناتی ہیں۔ قرآن کے وسط میں یعنی مڈل میں یہ دونوں صورتیں حکمت کے دو عظیم خزانے ہیں۔ ان دونوں صورتوں کے درمیان کئی حوالوں سے سملیرٹی یعنی مشابہت پائی جاتی ہے، اور بہت سے پہلو ایسے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کا جوڑا ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ صورتیں کس کس اعتبار سے سملر ہیں اس کا اندازہ ان کے پڑھنے سے ہوگا انشاءاللہ۔ کچھ پوائنٹس ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز اللہ کی تسبیح سبحان الذی سے ہوتا ہے، جبکہ سورۃ الکہف بھی اللہ کی تحمید یعنی تعریف الحمدللہ الذی سے شروع ہوتی ہے۔ ان دونوں کلمات کا باہمی تعلق حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح نصف الایمان والحمدللہ یملؤہ، تسبیح نصف میزان ہے اور الحمدللہ اسے یعنی میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی اجر و ثواب سے بھر دیتا ہے۔ اسے ترمذی اور مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے کو لے گیا، یعنی اسراء اور معراج کے سفر پر، جبکہ سورۃ الکہف کی پہلی آیت میں ہے کہ اللہ نے اپنے بندے پر کتاب اتاری۔ دونوں صورتوں کی ابتدائی آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول کے بجائے عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پھر یہ کہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری 2 آیات کا آغاز لفظ قل سے ہوتا ہے، اور اسی طرح سورۃ الکہف کی آخری 2 آیات بھی لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں۔ دونوں صورتیں آپس میں جڑی ہوئی یعنی انٹرلاکڈ ہیں، وہ اس طرح کہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ایک حکم پر ختم ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور کہیے کہ ساری حمد، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے، جبکہ سورۃ الکہف کی پہلی آیت ان الفاظوں سے شروع ہو رہی ہے الحمدللہ الذی، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس حکم کی تعمیل نازل ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ان تمام باتوں کو آپ پڑھیں گے۔ میں نے مختصراً دونوں صورتوں کے درمیان سملیرٹیز کو بیان کیا ہے۔ اس سورہ کو سورہ اسراء اس لیے کہا جاتا ہے کہ واقعہ معراج میں سے اسراء کا ذکر یہاں ملتا ہے، اور اس سورت کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے۔ وہ اس لیے کہ اس سورت کے آغاز میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ یہ سورہ سورۃ القصص کے بعد نازل ہوئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ سورۃ الکہف، مریم اور بنی اسرائیل یہ اطاق اول میں سے ہیں اور میرے تلاد میں سے ہیں، یعنی عبداللہ بن مسعود مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔ مرفوعاً روایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رفع ہو رہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی آ رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سورۃ الکہف، سورہ مریم اور سورہ بنی اسرائیل یہ اطاق اول میں سے ہیں اور میرے تلاد میں سے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اطاق قدیم کی جمع ہے اور تلاد قدیم مال کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ صورتیں ان قدیم صورتوں میں سے ہیں جو مکہ میں اول نازل ہوئیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سے نفل روزے رکھتے حتیٰ کہ ہم کہتے کہ آپ کا ارادہ ہی نہیں کہ روزوں کو چھوڑ دیں، اور پھر آپ نفل روزے رکھنا چھوڑ دیتے حتیٰ کہ ہم یہ کہتے کہ اب آپ کا ارادہ نہیں کہ روزے رکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ بنی اسرائیل
اور زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اسے مسند احمد نے اور ترمذی نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو سورہ بنی اسرائیل پڑھتے تھے اور سورہ زمر پڑھتے تھے. اور ایک اور بھی حدیث ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سورہ ملک کی تلاوت بھی کرتے تھے اور سورہ السجدہ کی بھی تلاوت کرتے تھے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان ہو رہی ہے. سبحان الذی، پاک ہے اللہ وہ ذات جو. سبحان کا جو لفظ ہے سبح یسبح تسبیح سے ہے، جس کے معنی پاکی بیان کرنا ہے. قرآن کریم میں یہ لفظ زیادہ تر اللہ کی بڑائی اور تمام عیوب سے اس کی پاکی بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں یہ لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہرے کے طور پر اس کی عظمت اور اس کی کبریائی بیان کرنے کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ لفظ سبح یسبح کا مصدر ہے. معنی کیا ہے کہ اللہ کی ہر نقص سے برات کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے پاک ہے. اور عام طور پر اس لفظ کا استعمال ایسے موقعوں پر ہوتا ہے کہ جب کسی عظیم و شان واقعے کا ذکر ہو. جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ یہاں پر اس لفظ کا استعمال کیوں ہوا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا جا سکے، اس کی کبریائی کو بیان کیا جا سکے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی چیزوں پر قادر ہے جس پر کوئی دوسرا قادر نہیں ہے. اور یہاں کسی عظیم و شان واقعے کا ذکر ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے نزدیک ظاہری اسباب کے اعتبار سے اسراء اور معراج کا واقعہ جتنا ناممکن ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. وہ تو لفظ کن سے سب کچھ کر سکتا ہے، اسباب تو انسانوں کے لیے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی، پاک ہے اللہ وہ ذات جو اسرا لے گیا بعبدہ اپنے بندے کو. اور یہاں عبد سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں جو اسرا کا لفظ ہے، اس کے بعد بعبدہ کے لفظ کے شروع میں جو با آ رہا ہے، اگر آپ اسرا بی کو ایک ساتھ سرکل کر لیں تو اس کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت لے جانا. ٹھیک ہے. اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. اور عبد کا لفظ روح اور جسم دونوں پر امپلیمنٹ ہوتا ہے، یعنی روح اور جسم دونوں پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. یعنی یہ سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روح اور جسم کے ساتھ طے کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسرا لے گیا بعبدہ اپنے بندے کو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیلن رات کے وقت. یہاں پر لیلن جو کہ نکرہ ہے، مراد قلیل وقت ہے، یعنی کچھ حصہ رات کا. اسرا کے لفظ میں بھی رات کا معنی آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر آگے لیلن کا لفظ دے کر کیا بتانا مقصود ہے کہ رات کا بہت تھوڑا سا حصہ اس سفر کے لیے لیا گیا. یعنی 40 راتوں کا یہ دور دراز سفر پوری رات میں بھی نہیں بلکہ رات کے ایک قلیل حصے میں طے ہوا. اس ٹریولنگ کو کرنے میں کتنا ٹائم لگتا تھا؟ 40 رات لگتی تھیں، یعنی 40 ڈیز کی ٹریولنگ تھی. اور آمد و رفت یعنی آنا اور جانا 80 دن پر محیط تھا. ٹھیک ہے. اب اتنا لمبا سفر رات کے مختصر سے حصے میں کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من المسجد الحرام، مسجد حرام سے یعنی بیت اللہ سے، کہاں تک؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف. یہاں پر اس مسجد کو الاقصی کہا جاتا ہے. اقصی دور کو کہتے ہیں، مراد بیت المقدس ہے جو ایلیا قدیم شہر میں ہے اور فلسطین میں واقع ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 40 دن کی مسافت ہے مکہ سے، اس لیے مسجد الحرام کے مقابلے میں بیت المقدس کی مسجد کو مسجد اقصی یعنی دور کی مسجد کہا گیا.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، الذی وہ جو بارکنا برکت دی ہم نے حولہ اس کے آس پاس کو. مسجد اقصی، مکہ مکرمہ، ہیکل سلیمانی، یہ سب برکت والی جگہ ہیں. اور پھر ہر وہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے بابرکت اور سکون والی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بڑی ہی بابرکت جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت اتاری ہے اس کے آس پاس کے ایریا میں. لِنُرِيَهُ تاکہ ہم دکھائیں اس کو، کس کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، من آیاتنا اپنی آیات میں سے. یعنی سفر اسرا اور معراج کا یہ مقصد تھا. کیا مقصد تھا؟ لِنُرِيَهُ من آیاتنا، یعنی حقیقت کے دلائل کو عین الیقین کا درجہ مل جائے. پھر یہ معاملہ وحی کی تکمیل کا بھی تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں اس سفر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت کے عجائبات دکھائے جا رہے تھے، اور یہ 40 دن کی مسافت کو رات کے قلیل ترین وقت میں کروایا گیا. آسمانوں کی سیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی گئی، انبیاء سے ملاقات کروائی گئی، پھر اسی طرح سے جنت اور دوزخ دکھائی گئی. پھر یہ کہ معراج پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اسپیشل تحائف دیے گئے، اور بھی بہت ساری نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی جو ہم انشاءاللہ بھی تفسیر کے دوران پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ بے شک وہ هو السمیع البصیر، وہ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کی باتوں کو سنتا ہے، خواہ وہ مومن ہوں یا کافر ہوں، تصدیق کرنے والے ہوں یا تکذیب کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. اب یہاں آپ دیکھیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی چیزوں پر قادر ہے جس پر کوئی دوسرا قادر نہیں، اور اس کی قوت کا مظاہرہ اسرا اور معراج کے واقعے سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رات کے صرف ایک پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اتنی مسافت ہے جو عام حالات میں ایک مسافر 40 راتوں میں طے کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں عبد کہا گیا. اہل علم کہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد یعنی بندہ سے بہتر کوئی نام اللہ کے نزدیک ہوتا تو اس آیت میں جبکہ آپ کا عظیم مقام بیان کیا جا رہا ہے ضرور اس نام سے آپ کو یاد کیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیسٹ نام کیا ہے؟ عبد یعنی بندہ. پھر یہ کہ اس آیت میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات مسجد حرام سے لے جایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے خانہ کعبہ کے پاس لے جایا گیا. وہاں آپ کے دل کو آب زمزم سے دھویا گیا اور اسے ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا، اور پھر آپ کو وہاں سے مسجد اقصی لے جایا گیا. اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کو جمع کر دیا. تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے امام ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کی صفت بھی اس آیت میں بیان کی، الذی بارکنا حولہ، یعنی یہ وہ اسپیشل مسجد ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا کی بے شمار برکتیں رکھی ہیں. اور یہاں کی روحانی برکتیں یہ ہیں کہ بڑے بڑے اولو العزم انبیاء اس ایریا میں مبعوث ہوئے. بے شمار اولیاء اور صالحین کا یہ ایریا مسکن رہا، یعنی یہاں پر وہ رہائش پذیر رہے. اور یہاں کی جو ظاہری برکتیں ہیں وہ یہ کہ مختلف اقسام کے پھل اور کھانے پینے کی چیزیں یہاں پیدا ہوتی ہیں. بڑی ہی سرسبز زمین ہے، بڑی ہی زرخیز زمین ہے اور شاداب ہے. تو یہ اس کی ظاہری برکتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسراء اور معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کروائی کہ
اللہ اپنے بندے کو اپنی عظیم آیات اور نشانیوں کا مشاہدہ کروانا چاہتا تھا. اور ان نشانیوں میں سے بعض میں نے آپ کو ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت کے عجائبات دکھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، انبیاء سے ملاقات کروائی گئی، اسی طرح سے جنت اور دوزخ دکھائی گئی. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھت کا پھٹ جانا دیکھا اور جبرائیل امین کا نازل ہونا دیکھا. پھر ایمان اور حکمت سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو فلفل کیا گیا، جس تشت میں وہ لایا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تشت دیکھا. پھر سینہ مبارک کا چیرا جانا دیکھا، اور پھر اس کے بعد اس کا سل جانا بھی دیکھا. پھر یہ کہ برق رفتار براق کو دیکھا اور اس پر سوار بھی ہوئے. پھر ایک ہی رات میں بیت المقدس تک پہنچ جانا، اور پھر بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر کر کے واپس آنا، یہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں تھیں. پھر اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے داروغہ مالک کو بھی دکھایا گیا. پھر یہ کہ 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا کی سیر بھی کروائی گئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض جرائم کی تمثیلی سزاؤں کا مشاہدہ بھی کروایا گیا کہ یہ جو گناہ ہیں اس کی یہ سزا ہوگی، دیکھیں اس طرح سے سزا ملے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت کے دلائل دکھائے گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین الیقین حاصل ہو جائے. سب سے پہلے ہم اسراء کے حوالے سے کچھ احادیث کو دیکھیں گے. اسراء یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر. اس سفر کو کب کروایا گیا اور اس کی کیا ڈیٹ تھی، اس بارے میں بڑے اختلافات ہیں. بہقی کی روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ بن عقبہ نے امام زہری سے روایت کیا ہے کہ معراج ہجرت سے 1 سال پہلے تھی. ٹھیک ہے، یعنی معراج کب کروائی گئی؟ ہجرت سے 1 سال پہلے کروائی گئی. اور عروہ کا بھی یہی قول ہے. پھر اسی طرح سے سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہجرت سے 16 ماہ پہلے اسراء اور معراج ہوئی تھی. یہ بھی بہقی کی روایت ہے. ٹھیک ہے، اسراء وہ سفر جو مکہ سے آپ کہاں تک گئے؟ مسجد اقصی تک گئے. اور معراج وہ سفر ہے جو مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے. اچھا، اسراء کا ذکر تو یہاں ملتا ہے، ٹھیک ہے، سورہ بنی اسرائیل میں یا سورہ اسراء میں، لیکن معراج کا ذکر کچھ سورۃ النجم میں ملتا ہے اور کچھ احادیث میں ہے. ٹھیک ہے، یہ سفر بہت مشکل وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا گیا. بتانا یہ مقصود تھا کہ جو رب آپ کو ایسا سفر کروا سکتا ہے وہ مکہ کی سرزمین میں اسلام بھی پھیلا سکتا ہے. تو کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ جو چاہے کرے. ٹھیک ہے، اب کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر کی چھت کھولی گئی اور میں اس زمانے میں مکہ میں تھا. پھر جبرائیل علیہ السلام اترے، انہوں نے میرا سینہ چیرا اور اسے زمزم کے پانی سے دھو دیا. پھر وہ ایک سونے کا تشت لائے جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، اور انہوں نے وہ تشت میرے سینے میں انڈیل کر سینے کو ملا دیا، یعنی سینے کو جوڑ دیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا. پھر میرا سینہ ناف تک چیرا گیا، یعنی ہنسلی سے لے کر ناف تک چیرا گیا. پھر میرا دل نکالا گیا اور اسے زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا. پھر اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا. پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا. اس کے بعد ایک سفید جانور لایا گیا جسے براق کہا جاتا تھا. وہ کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا. وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نگاہ پہنچتی تھی. بہرحال مجھے اس پر سوار کیا گیا اور جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چل دیے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے تو اس حدیث میں اضافی کچھ معلومات بھی دی گئیں کہ ایک سواری بڑی اسپیشل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائی گئی
اور یہ بڑا اسپیشل سفر تھا، اسی لیے سواری بھی بڑی اسپیشل تھی۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ براق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شوخی کی تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شوخی کرتے ہو۔ شوخی کا معنی ہوتا ہے بے باکی، شرارت، ٹھیک ہے؟ تو براق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرارت کی تو جبرائیل علیہ السلام نے ٹوکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شوخی کرتے ہو، حالانکہ اللہ کے ہاں ان سے زیادہ بزرگ کوئی نہیں جو تم پر سوار ہو۔ راوی کہتا ہے کہ پھر براق کا پسینہ ٹپکنے لگا، یعنی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو محسوس کرنے لگا۔ ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج نصیب ہوئی اس رات میں لال ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو دیکھا وہ وہاں کھڑے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ بڑے اسپیشل ویوز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائے گئے۔ اب آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، بڑا اسپیشل ویو تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں کروایا گیا۔ ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس جانور پر سوار ہوا، بیت المقدس تک آیا اور میں نے اس جانور کو اس حلقے سے باندھ دیا جس سے انبیاء اپنے اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے۔ اس کے بعد میں مسجد کے اندر داخل ہو گیا اور 2 رکعتیں ادا کیں۔ اس کے بعد باہر نکلا تو جبرائیل علیہ السلام 2 برتن لے کر آئے، ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ۔ میں نے دودھ پسند کیا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت یعنی ہدایت کو پسند کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے ایک پتھر چیر دیا، پھر اس سے براق کو باندھ دیا۔ تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ کچھ تفصیلات ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کہ جبرائیل امین کی گائیڈنس میں براق کو باندھے ہوں، تو یہ 2 طرح کی باتیں آ جاتی ہیں۔ اس میں کوارڈینیشن الحمدللہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھا، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہیلپ کس نے کی؟ جبرائیل امین نے کی۔ انگلی سے اشارہ کر کے ایک پتھر کو چیر دیا اور باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ بنا کر دی کہ آپ یہاں پر براق کو باندھ دیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات جب میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو میں نے ملاحظہ کیا، یعنی غور کیا کہ وہ لمبے، کم گوشت اور سیاہ بالوں والے شخص تھے۔ لمبے تھے یعنی ان کی ہائٹ اچھی تھی، اور کم گوشت تھا یعنی فٹ اور سلم تھے، اور ان کے بالوں کا رنگ سیاہ تھا، جیسے کہ شنوءہ قبیلہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک فیملی کا نام لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس فیملی کے جیسے لوگ دکھتے ہیں ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام بھی دکھتے ہیں۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملا، وہ میانہ قامت تھے، یعنی ان کی ہائٹ نارمل تھی، اور سرخ رنگ، گویا وہ ابھی حمام سے نکلے ہیں، یعنی بڑے تر و تازہ اور خوش رنگ تھے۔ پھر میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ ملتے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لکس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکس کافی سملر تھے۔ پھر میرے پاس 2 برتن لائے گئے، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب۔ مجھ سے کہا گیا، جس کو چاہو پسند کر لو۔ میں نے دودھ لے لیا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیوریٹ مشروب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو چوز کر لیا اور اسے پی لیا۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ آپ کو فطرت کی راہ دکھائی گئی، یا آپ فطرت کو پہنچ گئے۔ یہ بھی اللہ کا خاص کرم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خود کو پیغمبروں کی ایک جماعت میں پایا، دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، وہ چھریرے بدن کے اور گھنگریالے بالوں والے ایک شخص تھے جیسے شنوءہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو بھی دیکھا، وہ بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ سب سے زیادہ ان کے مشابہ عروہ بن مسعود ثقفی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا نام لیا کہ دیکھو ان کے جیسے حضرت عیسیٰ دکھتے ہیں۔
اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا، وہ بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اور ان سے سب سے زیادہ مشابہ تمہارے صاحب ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود۔ پھر نماز کا وقت آیا تو میں نے امامت کروائی۔ اب آپ دیکھیے کہ جس بھی نبی کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، ساتھ آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اس سے آپ کو نماز کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کروائی گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کروانے سے کیا چیز واضح ہوتی ہے کہ آپ اب سید المرسلین، تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ پھر فرمایا جب میں نماز سے فارغ ہوا تو ایک کہنے والے نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالک ہیں جہنم کے داروغہ، انہیں سلام کیجیے۔ داروغہ کہتے ہیں پولیس کا بڑا افسر جو کسی ادارے یا محکمے کے انتظام کا پوری طرح سے ذمہ دار ہو، یعنی یہ جہنم کی مینجمنٹ کے ہیڈ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات کروائی گئی اور انہیں کہا گیا کہ آپ انہیں سلام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے پہلے سلام کر دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کرنے سے پہلے ہی جہنم کے داروغہ مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر دیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں جہنم کے داروغہ سے ملاقات کروائی گئی؟ تاکہ آپ کو عین الیقین آئے کہ یہ جو جہنم کا وعدہ نافرمان لوگوں سے کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے، جا کر اپنی امت کو پورے یقین کے ساتھ جہنم کا بتائیں۔